السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فقیر محمد مسعودی برطانیہ سے آپ کی خدمت میں تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمات الجزریہ کے باب الصفات سے ہم نے 5 صفات کل پڑھی تھی گزشتہ سبق میں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم صفت نمبر 6 سے شروع کریں گے اور پچھلے کو بھی ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں پچھلی 5 صفات کو بھی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہاں جی، تو آپ سنائیں عبد المنان، عبد الرحمان نہیں، یا اس کو بولو کہ وہ آ جائے دوبارہ۔ تو عبد المنان آپ پڑھیں، شروع کریں یہ مخارج باب الصفات کو۔ صفاتها صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو حص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو و یا سکنا، پڑھ لو یہ بھی۔ وياء سكنا والفتحا قبلهما والانحراف صحها في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد استطل جی عادل بیٹا آپ بھی سنا لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها شخص سكت شديدها لفظ أجد ختم بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء مطبخة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف ضحها في اللام ضحها في اللام والواو وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا نستطل۔ جی ماشاء اللہ، ترجمہ کیا یاد کیا؟ عبد الرحمان آیا کہ نہیں؟ آ گیا جی گھر سے میں موجود ہوں۔ اچھا آپ بھی پڑھیں پھر صفاتها، ساری صفات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والجد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر
وسبع العنق الصدقة قل حسر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاء سين قلقل خذه جد واللين واء وياء سكنها واو وياء واو سكنها وفتحها قبلهما والانحراف صحها في اللام وبتكرير في اللام والراء والتفشي الشين سنیے فی اللام والراء شعر اس طرح في ہے نا اللام والراء وبتكرير جی کر سا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد استتل ماشاء اللہ ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ دا ترجمہ پڑھیے پہلا شعر پڑھیے پھر ترجمہ پڑھیے صفاتها جهر ورهم مستفل منفتح مسمتة وزد قل ذرا زور سے بولیے آواز کم ہے اچھا جی صفاتها جهر ورهم مستفل منفتح مسمتة وزد قل صفات ان حروف کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ دو. چلو ٹھہریے یہاں پہ. کل گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جو صفات پڑھی ہیں، ویسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پچھلی کتب میں آپ نے جو جتنی بھی کتب ہیں ہمارے بر صغیر میں، جمال القرآن ہے، تفسیر التجوید ہے، معلم التجوید قاری شریف صاحب کی ہے، علم التجوید قاری غلام رسول صاحب کی ہے، اور ہماری تجویدی گائیڈ ہے فوائد مکیہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ختم کی ہیں. ان سب میں ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے، ہمس سے شروع کرتے ہیں تو پھر اس کی یعنی ہر صفت کا جو آپس میں ضدیں ہیں، ہمس کی ضد جہر، شدت کی رخاوت، استعلاء کی استفال، اطباق کی انفتاح، اطلاق کی اسمات. اس کے اندر یہ ہے کہ جو مجموعے ہیں جن صفات کی، آسانی اس میں یہ ہے کہ جن کی صفات کی مجموعہ ہے وہ صفت پہلے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس صفت میں یہ حروف ہیں، یہ مجموعہ ہمس کا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اس کی ضد ہے جہر. ہمس کے علاوہ باقی تمام صفات جو ہیں وہ تمام حروف جو ہیں وہ مجہورہ ہیں. اسی طرح پھر شدت کو بیان کر کے اس کا مجموعہ، توسط کا مجموعہ، اور پھر رخاوت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ما سوائے شدیدہ اور رخوا تمام، شدیدہ اور متوسطہ تمام رخوا ہے. پھر اصطلاح کو بیان کر کے استفال کو میں جب آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حروف مستعلیہ کے سوا تمام مستفلہ ہیں. حروف صفت اطباق کو بیان کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے انفتاح کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اطباق کے علاوہ جتنے حروف ہیں سارے منفتحہ ہیں. اسی طرح اطلاق اور اسمات. لیکن یہاں پر ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کو بدل دیا ہے. یہاں پر انہوں نے وہ صفات پہلے بیان کی ہیں جن کے مجموعہ جات نہیں ہیں. مثلا جہر کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی ضد ہمس کا ہے، تو انہوں نے پہلے وہ صفات بیان کی ہیں جن کے مجموعے ہیں. جہر کا جن کا مجموعہ نہیں ہے، جہر کا مجموعہ نہیں ہے، رخوت کا نہیں ہے، استفال کا نہیں ہے، انفتاح کا نہیں ہے، اسمات کا نہیں ہے. تو انہوں نے ان صفات کو پہلے بیان کیا ہے. تو کل میں نے آپ کو بتایا تھے، مجموعے بتائے تھے، تو میں آج بھی بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت، سانس بند ہو جاتا ہے. یہ صفت نمبر 1 انہوں نے رکھی ہے.
جہر کا معنی بلندی اور قوت، اور سانس بند یعنی سانس اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آواز بنتی ہے نا سانس سے، تو سانس سارے کا سارا جب استعمال ہو جاتا ہے آواز میں تو آواز میں قوت بلندی آ جاتی ہے، تو اس بلندی کی وجہ سے سانس جو ہے وہ سارے کا سارا چلا جاتا ہے صفت آواز کے اندر، تو پھر سانس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو سانس کے ساتھ ہی آواز بھی جو ہے وہ ختم، بلند ہے تو بلند لیکن وہ ختم جلدی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ حروف کو جب کریں گے نا آپ ساکن کریں گے، اق اق اق، دیکھیے اق، یہ اق اق، اس کے مقابلے میں جس کے جو زد ہمس ہے اس میں دیکھیے اس میں آواز جاری ہے، آواز ہے تو پست لیکن سانس جاری ہے۔ تو جہر کے اندر آواز میں بلندی اور قوت ہے اور سانس بند ہے، یہ سمجھ آئی ہے؟ اتنی بات یاد رکھ لیں۔ اور اس کا مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب، نیچی نگاہ رکھنے والے قاری کا وزن عظیم ہوا اور اس نے طلب میں کوشش کی، حاصل کرنے میں محنت کی۔ اچھا، دوسری صفت جو بیان ہوئی تھی میں اختصار سے عرض کر دوں، وہ ہے رخوت، اور رخوت میں آواز نرم ہے جس کی وجہ سے آواز جاری ہے، یعنی آواز میں نرمی ہے، آواز جاری ہے، اور اس کی جب یہ ساکن ہوں تو محسوس ہو جاتا ہے کہ آواز جاری ہے۔ یہ دیکھیے شین کی آواز، غواش والمنفوش، یہ نا یہ اس میں تفشی بھی ہے لیکن آواز تو آ رہی ہے نا، وہ جو سیٹی کی آواز ہے، آواز پھیلی ہے وہ تفشی کی وجہ سے، لیکن آواز تو آ رہی ہے نا، یعنی رخوت میں آواز جاری ہے۔ اور اس کے حروف رخوہ 16 ہیں جس کا مجموعہ تھا خص حظ شس حظ وزغس یا فز، کم نصیبی محنت کمی کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے اے پریشان آدمی۔ جو آدمی محنت نہیں کرتا وہ خیر سے بدو گھر کو آئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے، جو توجہ نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، وہ چاہے تعلیم میں ہوں یا کسی بھی کام میں ہوں، تو جب سارا دن وہ توجہ نہیں دیں گے، محنت نہیں کریں گے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے، خیر سے بدو گھر کو آئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی پریشان حال۔ تو یہ ہے خص حظ شس حظ وزغس یا فز، کم نصیبی محنت کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے پریشان آدمی۔ تیسری صفت، قبلہ آواز نہیں ٹھیک آ رہی، معلوم نہیں میرا مسئلہ ہے یا سبھی ساتھیوں کا ایسا ہی ہے؟ حاجی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ہاں جی، اچھا میرا مسئلہ ہے، معذرت۔ ہاں جی، تیسری صفت مستفل، حروف مستفلہ ہیں لیکن صفت کا نام استفال ہے، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی، نیچے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز پر نہیں ہوتے، باریک رہتے ہیں۔ تو کسی کو یہ کہنا ہونا کہ بھی آواز کو پر نہ، حرف کو پر نہ کرو، تو اس کو کہیں گے بھی زبان کو تالو کی طرف نہ اٹھاؤ، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ پر کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آواز کو تالو کی طرف، زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے تو حرف پر موٹے ہو جائیں گے، اگر تالو کی طرف نہیں اٹھائیں گے تو باریک رہیں گے۔ تو یہ حروف 22 ہیں جن کا مجموعہ ہے انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بذا۔ پھر سنیے، انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بذا، اپنی علمی بات کو مشہور کر، ضرور تجھے اس کے عوض سر و سامان دیا جائے گا۔ اگر تیرے پاس قرات ہے تو قرات کو عام کر، تلاوت ہے تلاوت کو عام کر، جو بھی تیرے پاس علم ہے اس کو عام کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی مستفل۔ اور منفتح،
मुनफतिह, हरूफ मुनफतिहा वो हैं जिनमें सिफ्त इन्फिताह पाई जाती है। जिन हरूफ की अदायगी में ज़बान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियान के साथ लिपट जाए वो तो होते हैं इसकी जिद इतबाक, और इन्फिताह के अंदर उसकी चूंकि जिद है इतबाकी, तो इन्फिताह के अंदर ज़बान का दरमियानी हिस्सा तालु से अलहदा रखा जाता है। ज़बान की जड़ की बात नहीं कर रहा, वो लग सकता है जैसे गैन और काफ में लगेगा। ज़बान के दरमियान को तालु से अलहदा रखो ताकि हरूफ खूब पुर ना हो। पुर यानी बारीक भी हो सकते हैं, पुर भी हो सकते हैं, लेकिन खूब पुर नहीं होंगे। ये हरूफ मुनफतिहा 25 हैं जिनका मजमुआ है मन अखज़ वजदा साअतिन फज़का हक़्क़ लहू शुर्बु गैसिन। फिर सुनिए, मन अखज़ वजदा साअतिन फज़का हक़्क़ लहू शुर्बु गैसिन। दोबारा रिपीट करता हूं, मन अखज़ वजदा साअतिन फज़का हक़्क़ लहू शुर्बु गैसिन। जो वुसात माल की तवंगरी पाए, यानी जिसके पास माल हो वो अमीर आदमी हो जाए, जो वुसात माल की तवंगरी पाए और वो माल पाकीज़ा हो, सुभान अल्लाह। तो फिर क्या है, फिर आगे फरमाते हैं, तर्जुमा ये है आगे, रहमत की बारिश का पीना उसको जायज है। ये सिफत की चौथी, इसका मजमुआ का तर्जुमा था। ये 5वीं सिफत जो इन्होंने बयान की है हरूफ मुस्मता हैं, इनमें सिफत इस्मात पाई जाती है, यानी जिन हरूफ की अदायगी जब मखरज में आवाज ठहरे तो उसमें इतना मजबूती और जमाव हो और उसमें ठोसपन हो जिसकी वजह से वो जो हरूफ हैं वो अदायगी में एहसास हो कि माशाअल्लाह इनमें बड़ा मजबूती है और बड़ी इसमें वो जल्दी नहीं है। तो ये हरूफ हैं, मसलन आप देखिए जीम है अज अज, इसी तरह जा है अज, गैन है अग, शीन है अश। तो इसमें इसकी जिद जो इसकी जिद है इज़लाक, वो बड़े ऐसे हैं जैसे फिसल जाते हैं। वो मिसाल देते हैं कि जिस तरह पानी से फूल को पकड़ा जाता है, पानी से फूल को पकड़ा जाता है तो पानी को पता भी नहीं चलता, इस तरह ये हरूफ जो है फूलों की तरह मुंह से जड़ते हैं। देखिए फा को अफ आह, फर ने अफ अर अम अल अन, असल में ये होंठों के किनारों से और जुबान के सामने किनारे से निकल आते हैं। ये जुबान के दरमियान, ये जुबान की साइड, जो जुबान की जड़ और हलक, यानी जो हरूफ बिल्कुल होंठों से और जुबान के किनारे से निकल आते हैं वो इज़लाक हो सकते हैं, और जो पीछे चले जाते हैं जुबान की साइड पे, तालु के साथ लगते हैं, कव्वे के साथ लगते हैं, हलक से लगते हैं, उनमें जमाव की जरूरत होती है और उनमें सिफ्त शिद्दत जो है वो पैदा की जाएगी। तो ये हो गई सिफातुहा जहरुम व रिख्वुम मुस्तफिल मुनफतिहुम मुस्मिततुम व ज़िद्दकुल। राजा साहब जरा पढ़िए, इसके तर्जुमे को पढ़िए। सिफात इन हरफों की, इन हरफों की सिफात जहर और रिखवत, इस्तिफाल, इन्फिताह, इस्मात और जिद्दों को कह दो। माशाअल्लाह। इस उम्र आदमी बोलता है, इस उम्र में कोई बात नहीं। आपकी ये तो सिफत है ना कि इस उम्र में भी आप लोगों को दावत फिक्र दे रहे हैं कि अगर ज़ईफ आदमी तजवीद पढ़ सकता है तो जवानों को भी पढ़नी चाहिए। आपका ये तशरीफ लाना रोजाना सबक में ये लोगों के लिए एक दावत फिक्र है कि वो भी जिनके पास टाइम भी है, वक्त भी है, उम्र भी है, और उसके साथ साथ उनके अंदर ये अल्लाह ने अभी ये चीजें भी पैदा रखी हैं, को सीख सकते हैं।
تو ان کو پڑھنا چاہیے. اگلا شعر پڑھیے حاجی صاحب. محموسها فحثه شخص سکت جی شدیدها لفظ اجدقت بکت. ہاں جی، ویسے پچھلی کتب میں آپ نے یہ صفت اول کے طور پر اس کو پڑھا تھا، صفت حمس کو. تو یہاں پہ یہ صفت نمبر 6 ہے، صفت نمبر 6، چھٹی صفت. حروف محموسہ ان کی صفت کا نام ہوا حمس. حمس حروف محموسہ جو حروف جن حرفوں میں صفت حمس پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں. حمس کا معنی ہے پست آواز. حمس کا معنی ہے پست آواز. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تجوید کے اوپر ایک بڑی اچھی کتاب ہے المنح الفکریہ. وہ فرماتے ہیں والحمس صوت خفی یشبہ صوت اخفاف الابل اذا سارت فوق الرمل. وہ کہتے ہیں کہ حمس ایسی پست آواز کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے ریت پر چلنے میں قدموں کی آواز سے مشابہ ہو. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کی آواز اتنی کمزور ہوتی ہے کہ سنائی نہیں دیتی، بلکہ جب اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، ابل اونٹ کو کہتے ہیں. جو ابل کے قرآن میں بھی ہے نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اللہ نے یہ کہا ہے کہ آؤ دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو اونٹ کی اللہ نے مثال دی ہے اپنی مخلوق میں سے. تو اونٹ جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں بڑے چوڑے ہوتے ہیں. جب ریت پر چلتے ہیں تو ریت پاؤں کے نیچے سے جب وزن پڑتا ہے تو سرکتی ہے. ریت سے سرکنے سے جو آواز آتی ہے وہ حمس ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے حمس. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈر کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بات کرتا ہے، چاہے وہ حمس کے برابر ہی ہو، یعنی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سنتا ہے. فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ. عبد الرحمن آگے، عبد المنان آگے کیا ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ. بھئی آواز آ رہی ہے عبد الرحمن، عبد المنان؟ یہ میں نے آپ کے حفظ کا امتحان لیا ہے. جی جی کیا صاحب. ہاں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ. آگے کیا ہے؟ فلا تسمعوا الا حمسا. ہاں باش. اور آگے ماشاءاللہ. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. سمجھا گئی نا؟ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے جی آواز کا مخرج میں یعنی آدمی جب وہ اللہ کے خوف سے اس کو جب پکارتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، بس اللہ نہیں سنتا مگر اس کی آواز کو اگر وہ حمس کی طرح ہو اس کو بھی سن لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتا، وہ بلند تو بلند ہے جب انسان اللہ کے خوف سے اس کی بارگاہ میں، اس کی محبت میں، خشیت سے اس کی بارگاہ میں جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اونٹ کے قدموں کے نیچے جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر ہو اس کو بھی سنتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ حمس کہتے ہیں جس طرح یہ اونٹ کے قدموں کی آواز ہے، اسی لیے اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں ڈال دیتے ہیں پتہ چل جائے اونٹ کدھر گیا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. اور جہر کیا ہے کہ جیسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے کہ جب وہ روڈ پہ چلتے ہیں تو میلوں دور سے رات کی خاموشی میں وہ آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو حمس کے اندر کیا چیز ہے؟ حمس میں آواز پست ہے اور سانس جاری ہے. جی حمس میں آواز پست ہے اور سانس جاری ہے. اور اس کی ضد تھی جہر
کہ آواز میں بلندی اور قوت اور سانس بند ہے. تو ہمس کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، پس اس شخص کو ایک شخص نے بات کرنے پر ابھارا مگر وہ خاموشی رہا. یعنی کسی بندے نے یہ فحثہ شخص سکت کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو سے اس کو ایسا اس کو گرم کرنے کی کوشش کی کہ یہ بولے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ بولا نہیں، اس نے صبر کیا اور اس کو جواب نہیں دیا. بس اس کو ایک شخص نے ابھارا بات کرنے پر مگر وہ خاموشی رہا. فحثہ شخص سکت، یہ فحثہ شخص سکت کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں جو بزرگ ہیں ساتھ ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی قوت برداشت بہت اچھی ہے، صبر بہت اچھی چیز ہے، کم گوئی بہت اچھی ہے. کسی کی بات سن کر خام خواہ جذبات میں آ کر کوئی غلط بات نہیں کرنی، صبر کرو گے تو وہ اچھا ہوتا ہے. محموسها فحثہ شخص سکت. یہ اجزا پڑھیے. جی محموسها جی محموسها فحثہ شخص سکت. آگے شدیدها لفظ اجد قتم بکت. جی عبد الرحمن آپ پڑھیے محموسها. محموسها فحثہ عبد الرحمن. وہ چلا نہیں، گیا. وہ کر- عبد المنان آپ پڑھ لیں. محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. جی تو یہ ہمس تو ہم نے پڑھ لی ہے نا. اچھا اب آ گیا شدیدھا. شدیدھا اس صفت شدیدھا لفظ اجد قطم بکت، حروف شدیدہ، ہاتھ جاری ضمیر یہ صفت کی طرف نہ حروف کی طرف کہ حروف شدیدہ کا جو لفظ ہے اجد قطم بکت ہے. تو صفت شدت کا مجموعہ انہوں نے بیان کر دیا. یہ صفت نمبر 7 ہے ہمارے یہاں، وہاں پر ہم نے صفت نمبر 3 پڑھی ہوئی ہے، یہاں پر یہ صفت نمبر 7 ہو گئی. صفت شدت والے 8 حرف ہیں. اجد قطم بکت اس کا مطلب ہے سختی اور مضبوطی. اصطلاح میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں آواز کو مخرج پر اتنا کامل اور قوی اعتماد ہو کہ آواز جو ہے وہ اس کے اندر ایک حبس اور بند ہو جائے. شدت ایک تو ہے نا ہاں یہاں پہ آواز جو ہے وہ بند ہوگی، جیسے کہ وہاں پچھلے جوڑے میں تھا ہمس اور جہر میں سانس کا جاری اور بند ہونا. یہاں پر رخوت میں آپ نے پڑھا تھا کہ آواز جاری رہے، اور شدت میں یہ فرماتے ہیں کہ اتنا جماؤ اور مضبوطی ہو کہ قوی اعتماد ہو کہ آواز بند ہو جائے. آواز کا یہ انحباس حرف کے ساکن ہونے پر صاف واضح ہے، یعنی آواز کا یہ بند ہونا جو ہے حبس سے ہے. انحباس حبس سے ہے، جیسے ہوا بند ہو نا، ہوا بند ہو تو کہتے ہیں آج بڑا حبس ہے. اسی طرح آواز جب بند ہو تو اس کو کہیں گے آواز محبوس ہے. کیا کہیں گے آواز؟ حاجی صاحب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی 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 آواز محبوس ہو کہ آواز بند ہو. جب ہوا بند ہو تو حبس کہتے ہیں، تو آواز بند ہو تو وہ بھی حبس ہے. تو آواز کا یہ انحباس حرف کے ساکن ہونے پر صاف واضح ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے تا کو ات بولیے ات ات اج اج جیم میں قلقلہ نہ کریں تو بولیے قلقلہ کے بغیر کتنا ہوگا اج. اج جب قلقلہ کریں گے تو بعد میں آواز جو ہے وہ حرکت کرے گی، بند ہونے کے بعد آواز پلٹے گی. اج اج
آج کل یہ جو آئے ہیں نا یہ ساؤنڈ سسٹم، ان سے صحیح قلقلے کا پتہ چلتا ہے جی۔ آج ات اک، اچھا آپ نے صفت نمبر جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے صفت نمبر 2، ویسے یہاں پہ صفت نمبر 4 ہے، تو صفت یہاں پر صفت نمبر 8 ہے، پیچھے ہم نے صفت نمبر 2 پڑھی تھی، اس میں تھا آواز رخوت میں جاری، تو شدت میں آواز یہ بند ہے، اور ہمس میں بھی کاف اور تا ہے، تو وہاں پر سانس جاری ہے ہمس میں، تو شدت میں آواز بند ہے۔ اب کاف اور تا میں پیچھے ہمس بھی ہے، آواز جاری ہے، اور شدت میں کاف اور تا ہے، آواز بند ہے، وہاں سانس جاری ہے، یہاں آواز بند ہے۔ اگر اس میں ہمس کو ادا نہ کیا جائے تو سانس کو فوراً توڑ دیا جائے تو کاف اور تا صحیح ادا نہیں ہوتے، ہا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کاف کو ساکن کر کے پیچھے سے بولیں اور فوراً سانس کو کھول دیں، بند نہ کریں، جاری نہ رکھیں بلکہ سانس کو بند کر دیں، تو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس ٹوٹ جائے، تو کیا ہوگا، اکھ یعنی ہے کی آواز اک کی بجائے اکھ ہو جائے گی، تا کی بجائے ات کی بجائے اتھ، یہ اتھ۔ حاجی صاحب ذرا ادا کریں جی، اک اک، ہاں، یعنی سانس کو تھوڑی دیر کے لیے جاری رکھنا پڑے گا، اک، اس کے بعد کھلے، ات، سانس جاری رہے، جو سانس آپ نے لیا ہوا ہے نا وہ ختم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حروف شدیدہ جو ہیں یہ 8 ہیں، مجموعہ ہے اجد قطم بکت، اجد قطم بکت، جی پڑھی بولیے ذرا مجموعہ اس کا۔ جی ان کا مجموعہ ہے اجید قتم بکت، جی اجد قطم بکت، ٹھیک ہے جی، اجید قتم بکت، یہ حروف شدیدہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ہمس کے بعد جہر بھی آ گئی۔ اب آگے چلیے، اگلا شعر پڑھیے، وَبَيْنَ رِخْوٍ، حاجہ پڑھیے۔ وبین رخو والشدید لن عمر جی وسبع علو خص ضغط قز حصر۔ ایک منٹ ذرا، جی وَبَيْنَ رِخْوٍ، وبین رخو والشدید لن عمر وَسَبْعِ عُلْوٍ، وسبع علو خص ضغط قز حصر۔ جی آگے آگے اس کا ترجمہ، جی اور درمیان رخوہ اور شدیدہ کے، بولیے جی۔ اور درمیان رخوہ اور شدیدہ کے حروف لن عمر ہیں، اور 7 حروف مستعلیہ کو خصہ ضغط قز نے جمع کیا ہے۔ ہم نے شدت اور رخوت کو تو پڑھ لیا ہے، لیکن درمیان میں شدت اور رخوت کے لن عمر ایک صفت ہے توسط۔ یہ جو لفظ بین ہے نا، بین کسے کہتے ہیں؟ توسط کو۔ اردو میں ہم درمیان کہتے ہیں، عربی میں بین بھی کہتے ہیں، اور توسط جو ہے یہ بھی لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے۔ تو بین سے مراد یہ ہے کہ شدت اور رخوت کے بین جو ہیں وہ لن عمر ہیں، یعنی لام، نون، عین، میم اور را۔ ان کو شدت کی طرح سے نہ تو سخت کرو اور نہ رخوت کی طرح ان کو نرم کرو۔ رخوت اور شدیدہ کے اور درمیان رخوت اور شدیدہ کے نرمی کر اے عمر، یعنی نہ تو اس میں شدت کی طرح سختی ہو اور نہ اتنی وہ ہو نرمی
کہ وہ رخوت پیدا ہو جائے، بلکہ رخوت اور شدیدہ کے درمیان رکھ کر اس کو اس طرح نرم رکھو کہ نہ تو آواز جو ہے وہ رخوت کی طرح جاری ہو اور نہ آواز شدت کی طرح بند ہو، بلکہ درمیان رہے۔ اب دیکھیے عین کو اگر آپ رخوت کی اس میں صفت رخوت پیدا کریں گے تو عین میں آواز کو اگر جاری کریں گے تو وہ الف بن جائے گا، اگر آپ شدت کی طرح سے اس کو بند کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو اس لیے عین کی ادائیگی تب ہی ہوگی کہ نہ تو شدت کی طرح آواز جاری بند ہو اور نہ رخوت کی طرح آواز جاری ہو، بلکہ نہ پوری طرح بند ہو نہ پوری طرح جاری ہو۔ لام میں بھی یہی کیفیت ہے، ال یہ بھی نہیں ہے، ال یہ بھی نہیں ہے، ال نون میں بھی ایسے ہی ہے، ان عین میں بھی ایسے ہی ہے، ما میم میں بھی ایسے ہی ہے، ام نہیں ہے اور ام بھی نہیں ہے، را میں بھی ایسی ہے، تو یہ لن عمر 5 حروف ہیں۔ لن عمر 5 حروف ہیں اور اس صفت کا نام ہے توسط۔ وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ لِنْ عُمَرْ۔ راجہ صاحب آپ پڑھیے ترجمہ ذرا۔ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِضْ حَسَرْ۔ راجہ صاحب آپ پڑھیے ترجمہ۔ جی اچھا، یہاں وہ درمیان رخوہ اور شدیدہ، یہ اور درمیان رخوہ اور شدیدہ کے حروف لن عمر ہیں اور 7 حروف مستعلیہ کو خص ضغط نے جمع کیا ہے۔ بات ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں آپ پڑھیں ذرا عبد الرحمن، اور اگر عبد الرحمن نہیں ہے تو عبد المنان پڑھ لے۔ عبد المنان دیکھ لو، عبد الرحمن ہے تو اس کو پڑھنے دیں، وگرنہ آپ پڑھیں۔ نہیں قاری صاحب، آپ پڑھیں بین رخوم اور وبین رخو والشدید لن عمر وسبع علم خص ضغط قذ حصر۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ بھی کریں، جی سمجھ آ گئی ہے توسط کی؟ ہاں بولیے ترجمہ کیجیے۔ اور درمیان رخوہ اور شدیدہ کے لن عمر ہیں اور 7 حروف مستعلیہ کو خص ضغط قذ حصر یہ نے آگے جمع پڑھتے ہیں کیا ہے۔ یہ صفت آگے پڑھتے ہیں تو یہ اس صفت کو نمبر نہیں دینا، یہ شدت اور رخوت کو نمبر دیا ہے، توسط کو ہم نے نمبر نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ صفت حمز تھی 7، صفت شدت تھی 8 اور آگے آ گئی ہے صفت نمبر 9۔ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرْ۔ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرْ، اور 7 یا علوٍ حروف مستعلیہ، اعلیٰ یہ اوپر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علوٍ بلندی، حروف مستعلیہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہیں یہ پر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے ساتھ ہی۔ حروف مستعلیہ خصہ کا مطلب ہے جھونپڑی، ضغطن کا معنی ہے تنگ، قز معنی قیام کر، جمع حسر معنی ہوتا ہے جمع کیا۔ حروف مستعلیہ کو خص ضغطن قز نے جمع کیا ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خص ضغطن قز، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا آپ کو بتایا ہے اس کا وہ معنی کہ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں، صفت اصطلاح کسے کہتے ہیں۔ عبد المنان یاد ہے آپ کو صفت اصطلاح جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ جی آپ سے صفت اصطلاح آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یاد ہے؟ اوپر کی طرف اٹھنا، جی اوپر کی طرف اٹھنا۔ ہاں، نہیں پوری صفت کا معنی بیان کریں نا،
کہ زبان کی زبان جڑ تعلق کی حروف کی طرف ادائیگی کے وقت ہاں تاکہ حروف پر پڑے جائیں. ہاں اصطلاح کا معنی ارتفاع اور عل کے ہیں، ارتفاع بھی بلندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اصطلاح میں حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کا تالو کی طرف بلند ہونا، زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا، یہ استفال کی ضد ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس استفال میں کیا تھا کہ آواز تالو کی طرف جڑ بلند نہیں ہوتی تھی، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حروف باریک ہوتے تھے. تو اب معلوم ہوا کہ حروف کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ بچے کو صاد کی ادائیگی کرواتے ہیں، طا کی ادائیگی کرواتے ہیں، غین کی کرواتے ہیں، قاف کی کرواتے ہیں. تو آپ نے کہنا ہو کہ بھئی اس کو موٹا پڑھو، پر کرو، تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے بیٹا زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاؤ، اور جب تالو کی طرف اٹھے گی تو حرف خود ہی پر ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 8ویں صفت جو ہے صفت استعلاء کی ہے. تو اس کی ضد جو ہے وہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے. تو اب آئیے اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں صفت نمبر 9. جی پڑھیے اگلا شعر. حاجی صاحب اگلا شعر پڑھیے. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة جی وفر من لب الحروف فر من لبل بھی ہو سکتا ہے اور فر من لبل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ اسی طرح پڑھیں فر من لبل بولیے. وفر من لب الحروف المزلقة ہاں ترجمہ کیجئے نیچے سے. اور صاد ضاد اور طا ظا حروف مطبقہ ہیں، ہاں اور جی فر من لب حروف مزلقہ ہیں. مزلقہ ہے. اچھا جی صفت نمبر یہ ہو گئی 9. ہاں صفت نمبر 9 ہو گئی. صفت نمبر 9 ہے حروف مطبقہ کی. حروف مطبقہ کی اور حروف مطبقہ جو ہیں ان میں صفت کا جو نام ہے وہ صفت اطباق ہے. اور اطباق جو ہے طبق سے ہے. اس کا معنی ہے ڈھانپ لینا. اس کا معنی ہے ڈھانپ لینے کو کہتے ہیں، جس کی ڈھانپ لینے والی چیز. اطباق کے معنی ڈھانپنا، بند کرنا. اور اصطلاح میں زبان کا درمیان تالو کے درمیان کو جو اوپر ہے اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، زبان ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے صاد ضاد طا ظا 4 حروف جو ہیں جن میں صفت پائی جاتی ہے وہ خوب پر ہو جاتے ہیں. خوب پر کس لیے ہوتے ہیں کہ زبان کی جڑ بھی اٹھی تھی، کیونکہ ان میں اصطلاح بھی ہے نا. تو اصطلاح میں 7 حروف تھے، صاد ضاد طا ظا، خصہ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. تو اس میں سے خا غین قاف جو ہیں وہ صفت اطباق میں نہیں آئے، صاد ضاد طا ظا آئے ہیں. تو جو پچھلے 3 حرف ہیں غین خا قاف، ان میں زبان کی صرف جڑ اٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ حروف پر تو ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ پر نہیں تھے. تو اب یہ جو 4 حروف ہیں صاد ضاد طا ظا یہ بہت زیادہ پر ہیں، یہ بہت زیادہ پر ہیں. تو ان کے اندر جو ان کا پر ہونا جو ہے یہ 2 درجہ کی تفخیم ہے ان میں. تو یہ الحمدللہ ہم نے آج 9 صفتیں ہماری ہو گئی. ایک صفت ہماری رہ گئی ہے صفت اذلاق. یہ بھی اور پھر غیر متضادہ جو ہیں انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. عبد الرحمن آیا ہے، عبد الرحمن ذرا پڑھو یہ صاد و زاد ترجمہ بھی پڑھو ساتھ. عبد الرحمن جلدی آؤ بیٹا. ترجمہ کرو نیچے سے. اور صاد زاد
اور صاد یہ زبانی یاد کرنا ترجمہ. عبد المنان آپ بھی پڑھیں یہ اور ترجمہ. اور صاد بہت اور جی کر صاحب. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. عبد المنان آپ بھی پڑھیں یہ ترجمہ. اور صاد ضاد اور طا وا حروف مطبقہ ہیں اور فرم لبن حروف ملقہ ہیں. یہ آپ نے ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے. شعر بھی زبانی یاد ہونا چاہیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے جزری پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگے کوئی کہتے میں نے کہا جی پوچھو. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ را کا قاعدہ. تو میں نے فوراً پڑھ دیا وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ. اسی طرح آپ کے اندر یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جب مستند قاری آپ کا ان سے تعارف ہو تو وہ آپ سے سوال کریں تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ خود ان کو دعوت دیں کہ جی ہم سے پوچھئے، ہمارا امتحان لیجئے. تو آپ بالکل اس وقت یہ آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو یہ جزری بما ترجمہ کے سارے یاد ہونی چاہیے مکمل. اور ایک ان کے آگے ایک اور کتاب ہے جزری کے اندر ہی تحفۃ الاطفال، وہ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جب مقدمۃ الجزریہ ختم ہوگی تو ہم طیبۃ النشر پڑھیں گے انشاءاللہ. طیبۃ النشر. تو آج کا الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے ختم ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت سے. تو آئیے اب ہم اجازت چاہتے ہیں، کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.